بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان فطری طور پر خیر و شر کا سرچشمہ ہے۔ جو لوگ اپنے دور جاہلیت میں بہتر ہوتے ہیں ان لوگوں میں اسلام آنے کے بعد بھی خیر و صلاح کا عنصر غالب ہوتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کی دو تصویریں ہمارے سامنے ہیں۔ ایک تصویر جاہلیت کے ہاتھوں نے بنائی ہے اور دوسری اسلام کی انگلیوں کی مرہون منت ہے۔ دور جاہلیت میں انہیں لوگ زید الخیل کے نام سے پکارتے تھے، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا نام زید الخیر تجویز کیا۔ تصویر کا پہلا رخ تاریخی کتابوں میں یوں بیان کیا گیا ہے۔ امام شیبانی بنو عامر کے ایک معمر شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ ایک سال ہمارے علاقے میں قحط پڑا جس سے کھیتی باڑی تباہ ہو گئی۔ ہم میں سے ایک فرد اپنے اہل خانہ کو لے کر ہیرا شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گھر والوں کو وہاں چھوڑ کر کہنے لگا میرے واپس آنے تک میرا انتظار کرنا۔ پھر اس نے یہ قسم کھائی یا تو میں ان کے لیے مال کما کر لاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ پھر کچھ زیادہ راہ لیا اور دن بھر چلتا رہا۔ رات آئی تو اس نے ایک خیمہ دیکھا، اس کے قریب گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ اس نے اپنے دل میں کہا یہ پہلا مال غنیمت ہے۔ اس کی رسی کھولی، اس پر سوار ہونے لگا تو فضا میں اس نے ایک آواز سنی جس میں یہ حکم تھا اسے رہنے دو اور اپنی جان بچاؤ، تو وہ اسے چھوڑ کر آگے چل دیا۔ 7-10 دن سفر کرنے کے بعد ایک ایسی جگہ پہ پہنچا جہاں اونٹوں کا ایک باڑہ تھا اور ایک طرف چمڑے کا ایک بہت بڑا خیمہ نصب تھا جس سے خوشحالی کی جھلک نمایاں نظر آتی تھی۔ اس شخص نے اپنے دل میں کہا اس باڑے میں ضرور اونٹ ہوں گے اور ظاہر ہے اس خیمہ میں کچھ لوگ بھی ہوں گے۔ پھر اس نے خیمے میں بڑی ہی احتیاط سے جھانکا۔ سورج اس وقت غروب ہو رہا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ خیمے کے وسط میں ایک بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا ہے، تو یہ دبے پاؤں اس کے پیچھے جا کر بیٹھ گیا۔ بوڑھے کو اس کی آمد کا کچھ پتہ نہ چلا۔ تھوڑی ہی دیر بعد سورج غروب ہو گیا تو ایک بھاری بھرکم شہسوار نمودار ہوا۔ اس جیسا قداور شخص اس نے کبھی نہ دیکھا تھا۔ وہ ایک عمدہ گھوڑے پر سوار تھا۔ دائیں بائیں 2 غلام لگام تھامے چل رہے تھے اور ان کے جلوں میں تقریباً 100 اونٹنیاں بھی تھیں۔ ان کے آگے ایک دیو ہیکل اونٹ تھا۔ اونٹ جب بیٹھا تو سب اونٹنیاں بھی اس کے ارد گرد بیٹھ گئیں۔ شہسوار نے ایک موٹی تازی اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خادم سے کہا اس کا دودھ دوہ لو۔ اس نے فوراً حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دودھ دوہا یہاں تک کہ برتن بھر گیا۔ اس نے وہ برتن رکھ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں دبے پاؤں آگے بڑھا، برتن پکڑا اور تمام دودھ پی گیا۔ غلام واپس آیا اور برتن اٹھا کر لے گیا اور عرض کی میرے آقا شیخ نے تو تمام دودھ پی لیا ہے۔ یہ سن کر شہسوار بہت خوش ہوا اور حکم دیا اب اس دوسری اونٹنی کا دودھ دوہ کر شیخ کی خدمت میں ایک اور دودھ کا پیالہ پیش کرو۔ غلام نے پھر حکم کی تعمیل کی۔ شیخ نے ایک گھونٹ پیا اور چھوڑ دیا۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دودھ کا پیالہ پکڑا اور اس میں سے نصف پی گیا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا کہ اگر میں نے اس دفعہ بھی تمام دودھ پی لیا تو شہسوار کے دل میں شک پیدا ہو جائے گا۔ پھر شہسوار نے اپنے دوسرے غلام کو حکم دیا کہ ایک بکری ذبح کرے، تو اس نے بکری ذبح کر دی۔ شہسوار نے بذات خود گوشت بھونا اور شیخ کو اپنے ہاتھ سے کھلایا۔ جب وہ خوب سیر ہو گیا تو پھر خود اور اس کے دونوں غلاموں نے کھایا۔ تھوڑی ہی دیر بعد تمام لیٹ گئے اور گہری نیند سو گئے۔ اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے میں اونٹ کے پاس آیا، اس کی رسی کھولی، اس پر سوار ہو کر ایڑی لگائی تو اونٹ چل پڑا اور اس کے ساتھ ہی تمام اونٹنیاں بھی چل پڑیں۔ میں رات بھر چلتا رہا۔ جب صبح ہوئی تو میں نے ہر طرف نظر دوڑائی
مجھے کوئی ایسا شخص دکھائی نہ دیا جو میرا تعاقب کر رہا ہو۔ میں نے رفتار اور تیز کر دی، یہاں تک کہ کافی دن چڑھ آیا۔ پھر میں نے ایک طرف دیکھا تو دور سے ایک بہت بڑی بلا میری طرف بڑھتی ہوئی دکھائی دی۔ وہ مسلسل میرے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ جب بالکل قریب پہنچی تو پتہ چلا کہ یہ تو وہی شہسوار ہے جو اپنے اونٹوں کی تلاش میں میرا تعاقب کر رہا ہے۔ میں نے اونٹ کو ایک طرف باندھ دیا اور اپنی ترکش سے تیر نکال کر کمان میں رکھا اور اونٹ کی اوٹ میں نشانہ باندھ کر کھڑا ہو گیا، اور وہ شہسوار کچھ فاصلے پر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے کہا، اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ میں ہیرا شہر میں بے بسی کے عالم میں بھوکی پیاسی عورتیں اور بچے چھوڑ کر آیا ہوں، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس یا تو کچھ مال لے کر جاؤں گا ورنہ مر جاؤں گا۔ اس نے کہا، ارے کمبخت، تم اپنے آپ کو اب مردہ ہی سمجھو۔ میرا حکم ہے، شرافت سے اونٹ کی رسی کھول دو۔ میں نے کہا، میں تو ہرگز تجھے اونٹ نہیں دوں گا۔ اس نے کہا، تم بڑے مغرور ہو، مجھے جانتے نہیں ہو کہ میں کون ہوں۔ پھر کہا، مجھے اس اونٹ کی لگام دکھاؤ کدھر ہے۔ اس میں 3 گرہیں تھیں۔ پھر اس نے مجھے کہا، بتاؤ کس گرہ پہ نشانہ لگاؤں۔ میں نے اشارہ کیا درمیانی گرہ میں۔ اس نے تیر پھینکا تو وہ درمیانی گرہ میں آ کر اس طرح پیوست ہو گیا جیسا کہ اسے اپنے ہاتھ سے وہاں نصب کیا ہو۔ پھر اس نے دوسری اور تیسری گرہ کو نشانہ لگایا۔ جب میں نے تیر اندازی کی یہ مہارت دیکھی تو میں خوفزدہ ہو گیا اور اپنا تیر ترکش میں رکھ لیا اور باادب انداز میں کھڑا ہو گیا۔ شہسوار میرے پاس آیا، میری تلوار اور تیروں سے بھری ترکش مجھ سے لی اور کہا، میرے پیچھے سوار ہو جاؤ۔ میں اس کے پیچھے سوار ہو گیا۔ اس نے مجھ سے دریافت کیا، میں تیرے ساتھ بھلا کیا سلوک کروں گا؟ میں نے عرض کی، کسی اچھے سلوک کی تو مجھے توقع نہیں۔ اس نے کہا، کیوں؟ میں نے عرض کی، چونکہ میں نے تمہیں بہت پریشان کیا ہے اور اب اللہ نے تمہیں کامیاب کر دیا ہے، اور پھر اس وقت میں تمہارے قبضے میں ہوں۔ اس نے کہا، کیا تمہارا خیال ہے کہ میں تیرے ساتھ برا سلوک کروں گا، جبکہ تو نے میرے باپ محلحل کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا ہے اور تم ایک رات اس کے مشروب کے ساتھ ہی بھی رہے ہو؟ جب میں نے اس کے منہ سے محلحل کا نام سنا تو میں نے دریافت کیا، کیا تم زید الخیل ہو؟ اس نے کہا، ہاں۔ میں نے عرض کی، تو پھر مجھ پر مہربانی کریں۔ اس نے کہا، گھبراؤ نہیں، تجھے کچھ بھی نہیں کہا جائے گا۔ وہ مجھے اپنے ڈیرے پر لے گیا۔ وہاں جا کر اس نے مجھ سے کہا، خدا کی قسم، اگر یہ اونٹ میرے ہوتے تو سبھی تجھے دے دیتا، لیکن یہ میری ایک بہن کی ملکیت ہیں۔ تم میرے پاس چند دن رہو، میں ایک ڈاکہ مارنے والا ہوں، اس میں جو کچھ ہاتھ لگے گا وہ تمہیں دوں گا۔ 3 دن بعد اس نے قبیلہ بنو نمیر کے ہاں ڈاکہ ڈالا۔ تقریباً 100 اونٹنیاں اس کے ہاتھ آئیں، وہ سب مجھے دے دیں اور میرے ساتھ چند آدمی بھی بھیج دیے تاکہ وہ میری حفاظت کریں، یہاں تک کہ میں ہیرا شہر پہنچ گیا۔ یہ زید الخیل کی زمانے جاہلیت میں سیرت کا ایک پہلو تھا، لیکن دور اسلام میں ان سے متعلق داستان تاریخی کتابوں میں کچھ اس انداز میں تحریر کی گئی ہے۔ جب زید الخیل رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق علم ہوا تو ان کے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت معلوم کرنے کا شوق پیدا ہوا۔ سواری تیار کی اور اپنی قوم کے سرداروں کو مدینہ منورہ جانے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے کی دعوت دی۔ ان کے ساتھ قبیلہ بنو تیم میں سے ایک بہت بڑا وفد بھی سفر کے لیے تیار ہو گیا۔ اس وفد میں زر بن سدوس، مالک بن جبیر، عامر بن جوین اور دیگر سردار شامل تھے۔ جب یہ مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی کا رخ کیا، اپنی سواریاں مسجد کے دروازے پر بٹھا دیں۔ دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر کھڑے لوگوں سے خطاب فرما رہے ہیں۔ ان کے دلوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا
بہت رعب طاری ہو گیا اور مسلمانوں کا آپ سے قلبی تعلق اور ادب و احترام دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان پر نظر پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا، میں تمہارے لیے اس عزا سے بہتر ہوں جس کی تم پوجا کرتے ہو۔ زید الخیل اور ان کے ساتھیوں کے دلوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کا دو طرح کا اثر مرتب ہوا۔ بعض نے متاثر ہو کر حق کو قبول کر لیا اور بعض نخوت و تکبر کا شکار ہو کر منہ پھیر کر واپس چل دیے۔ اس طرح ایک گروہ جنتی بن گیا اور دوسرا جہنمی۔ زر بن سدوس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خوشگوار اور عمدہ موقف نہ سمجھ سکا جسے مومن دل اور مد بھری آنکھیں اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں، بلکہ حسد اس کے دل میں سرایت کر گیا اور خوف اس کے دل میں سما گیا۔ پھر اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، آج میں ایک ایسے شخص کو دیکھ رہا ہوں جو تمام اہل عرب کی گردنوں کا مالک بن جائے گا۔ اللہ کی قسم میں اسے اپنی گردن کا مالک نہیں بننے دوں گا۔ پھر وہ علاقہ شام کی طرف چل پڑا۔ وہاں جا کر اس نے اپنا سر مڑا لیا اور نصرانیت قبول کر لی۔ لیکن حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور چند دوسرے ساتھیوں کو کچھ نرالی ہی شان نصیب ہوئی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خطبہ سے فارغ ہوئے تو جناب زید رضی اللہ تعالی عنہ مسلمانوں کے مجمع میں کھڑے ہوئے۔ آپ بڑے خوبصورت اور دراز قد تھے۔ ان کا قد اتنا لمبا تھا کہ جب گھوڑے پہ ہوتے تو پاؤں زمین کو چھوتے۔ مجمع میں کھڑے ہو کر بآواز بلند کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اقرار کرتا ہوں اللہ کے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں اور آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متوجہ ہوئے اور فرمایا، آپ کون ہیں؟ عرض کی، میں زید الخیل بن محلحل ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے تم زید الخیر ہو، زید الخیل نہیں۔ اللہ کا شکر ہے جو تمہیں میدانی اور پہاڑی علاقوں سے صحیح سالم گزار کر یہاں لے آیا اور تمہارے دل میں اسلام کے لیے رغبت پیدا کر دی۔ پھر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی ایک جماعت بھی تھی۔ جب گھر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ٹیک لگانے کے لیے تکیہ دیا، لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگانا بے ادبی سمجھتے ہوئے تکیہ واپس کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کمال شفقت سے پھر انہیں تکیہ دیا، لیکن آپ کو رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ٹیک لگانے کی جرت نہ ہوئی۔ جب سب لوگ بیٹھ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے زید، تیرے علاوہ آج تک میرے سامنے جس شخص کے بھی اوصاف بیان کیے گئے، جب وہ سامنے آیا تو وہ مذکورہ اوصاف سے کم نظر آیا۔ پھر ارشاد فرمایا، زید، تم میں دو ایسی خصلتیں پائی جاتی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہیں۔ عرض کی، یا رسول اللہ، وہ دو خصلتیں کون سی ہیں؟ فرمایا، خودداری اور بردباری۔ عرض کی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس نے مجھے ایسی خصلتیں عطا کیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو محبوب ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے 300 شہسوار مجاہدین دے دیں، ان کی دیکھ بھال کی تمام ذمہ داری میری ہوگی۔ میں ان کے ہمراہ بلاد روم پر حملہ کروں گا اور اللہ کے فضل سے انہیں پسپا کر کے دم لوں گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی ہمت و جرت کی داد دیتے ہوئے فرمایا، زید، اللہ بھلا کرے، تم کتنے عظیم شخص ہو۔ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں
ان کے تمام ساتھیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ جب حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اپنے وطن نجد واپس جانے کا ارادہ کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الوداع کرتے ہوئے فرمایا، یہ شخص کتنا عظیم ہے، اس کی کتنی شان ہوگی، کاش یہ مدینہ کی وبا سے محفوظ رہے۔ ان دنوں مدینہ منورہ میں میعادی بخار کی وبا پھیلی ہوئی تھی۔ حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی اس وبا نے دبوچ لیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے وطن نجد کی طرف سفر جاری رکھا اور حالت یہ تھی کہ بخار دن بدن تیز ہوتا جا رہا تھا۔ ان کی دلی تمنا تھی کہ اپنی قوم سے ملیں اور اسے اسلام کی دعوت دیں اور پوری قوم ان کے ذریعہ سے اسلام قبول کر لے۔ یہ موت سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہے تھے اور موت ان سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن موت ان سے سبقت لے گئی۔ راستے میں ہی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ اسلام اور موت میں کوئی ایسا وقفہ نہ ملا کہ جس میں یہ کسی گناہ کا ارتکاب کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر بے شمار رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔